ڈپریشن کا ہومیوپیتھک علاج۔ ڈپریشن کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ یہاں ہم کچھ ہومیوپیتھک ادویات کے بارے میں بات کریں گے علامات کے ساتھ۔ اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو آپ ان ادویات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی دوا کا نام ہے آرسینک ایلبم۔ اس میں مریض کو مرنے کا خوف ہوتا ہے اور مریض سمجھتا ہے کہ دوا لینا بیکار ہے، اکیلے رہنے سے ڈرتا ہے، بھوت وغیرہ دیکھنے کی بات کرتا ہے اور مریض کو خودکشی کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ ان علامات کی صورت میں یہ دوا لینا بہت مفید ہے۔ اگلی دوا کا نام ہے اورومیٹ۔ اس میں مریض اپنی زندگی سے مایوس ہوتا ہے، بار بار خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کسی سے لڑائی کرتا ہے اور اسے نیند نہیں آتی۔ اگر نیند آ بھی جائے تو نیند میں رونے کے خواب آتے ہیں۔ اگر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو یہ دوا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلی دوا کا نام ہے ایسڈ فاس۔ ایسے لوگ جو محبت کی ناکامی کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوں، ان کے لیے یہ دوا بہت مفید ہے۔ مریض کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتا، ذہنی طور پر مریض تھکا ہوتا ہے، مریض ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ اگر یہ علامات پائی جائیں تو یہ دوا بہت مفید ہے۔ اگلی دوا کا نام ہے نٹرم میور۔ اس میں مریض لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، مریض تنہائی میں رونا چاہتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، مریض ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے اور مریض کسی پرانی بیماری کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اگلی دوا کا نام ہے نکس وومیکا۔ اس میں مریض بہت زیادہ چڑچڑا ہوتا ہے، مریض کو پڑھائی کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے یا نوکری کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے، مریض کسی قسم کی آواز کو برداشت نہیں کرتا اور بو اور روشنی کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ اگر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو یہ دوا مفید ہے۔ اگلی دوا کا نام ہے اسٹیفیساگیریا۔ اس میں مریض یہ سوچتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، ہر وقت ڈپریشن میں رہتا ہے۔ اس صورت میں یہ دوا بہت مفید ہے۔ اگلی دوا کا نام ہے ارجنٹم نائٹریکم۔ اس میں مریض ذہنی اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکتا، ہر وقت خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا رہتا ہے، مریض کو عجیب عجیب خواب آتے ہیں، خاص طور پر سانپ، مریض میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے۔ اگر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو یہ دوا بہت مفید ہے۔ طریقہ استعمال: صبح شام 5 قطرے تھوڑے سے پانی کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے۔ شکریہ۔